بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حدیث نمبر 7 کی تشریح ہم نے مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد باب ہے ایمان کے امور۔ حدیث نمبر ہے 8۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی شاخیں 60 سے کچھ اوپر ہیں اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حدیث کی تشریح۔ امور سے مراد وہ امور ہیں جو ایمان ہیں، کیونکہ بخاری کے نزدیک اعمال ہی ایمان ہیں۔ امور کی ایمان کی طرف اضافت بیانیہ ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق ایمان کی 70 شاخیں، اور ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں ہے 70 سے کچھ زائد شاخیں مذکور ہیں، مگر یہ منافات نہیں، کیونکہ عدد کی تخصیص زائد کی نفی نہیں کرتی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس عدد سے تکثیر مراد ہو، یعنی کثرت مراد ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ان تستغفر لهم 70 مرۃ۔ آیت میں 70 کی تخصیص نہیں بلکہ کثرت مراد ہے۔ ان 70 میں حیا کو اس لیے خاص کیا ہے کہ یہ ایمان کی باقی شاخوں کی طرف پہنچاتا ہے، کیونکہ حیادار انسان دنیا کی رسوائی سے ڈرتا ہے، اور دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے، اس لیے وہ گناہوں سے رک جاتا ہے اور اطاعت میں عمل کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ ان شاخوں کا معلوم کرنا ہم پر واجب نہیں، ہم ان کے اجمالاً مکلف ہے، جیسے فرشتوں پر ایمان لانا ہم پر اجمالاً فرض ہے، ان کی تفصیل میں جانا ہمارا فرض نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخوں سے اعلیٰ اور ادنا کو ذکر کیا ہے۔ اعلیٰ توحید اور ادنا مسلمانوں کو ضرر نہ پہنچانا ہے۔ اس حدیث میں ایمان شرعی کا اطلاق اعمال پر کیا ہے، اور اعمال کم و بیش ہوتے رہتے ہیں، لہذا ایمان بھی زیادہ یا ناقص ہوگا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب و ایمان میں کچھ تفصیل ذکر کی ہے، جسے ہم نقل کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ذکر کیا ہے: اصل ایمان تصدیق قلبی اور زبانی اقرار ہے، لیکن کامل ایمان تصدیق، اقرار اور عمل ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم اعتقادیات ہے، ان کی 30 شاخیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی توحید پر ایمان لانا کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے ما سوا کو حادث اعتقاد کرنا۔ نمبر 3، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4، اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 5، اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ نمبر 6، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ نمبر 7، قیامت پر ایمان لانا، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ قبر میں سوال اور عذاب ہوگا، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور قیامت میں حساب ہوگا، میزان عدل قائم ہوگی، اور پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے جنت کے وعدہ پر وثوق کرنا اور اس میں ہمیشگی کا یقین کرنا۔ نمبر 9، دوزخ کی وعید اور اس کے عذاب کا یقین کرنا، اور وہ فنا نہ ہوگی۔ نمبر 10، اللہ سے محبت کرنا۔ نمبر 11، اگر کسی اور سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اگر بغض کرے تو اللہ کے لیے۔ اس میں مہاجرین و انصار اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت بھی داخل ہے۔ نمبر 12، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ پر درود پاک پڑھنا اور آپ کی سنت کی اتباع کرنا۔ نمبر 13، اخلاص کرنا اور ریاکاری اور منافقت ترک کرنا۔ نمبر 14، گناہوں سے توبہ کرنا اور اپنے آپ پر ندامت کرنا۔ نمبر 15، خوف۔ نمبر 16، امید۔ نمبر 17، نا امید نہ ہونا۔ نمبر 18، شکر کرنا۔ نمبر 19، عہد کی ایفا کرنا۔ نمبر 20، صبر کرنا۔ نمبر 21، تواضع اور انکساری کرنا اور بڑوں کی تعظیم و توقیر کرنا۔ نمبر 22، چھوٹوں پر رحمت اور شفقت کرنا۔ نمبر 23، قضاء سے راضی رہنا۔ 24، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ نمبر 25، فخر و غرور ترک کرنا اور اپنی ذات کی مدح ثنا نہ کرنا، اور نہ ہی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف جاننا۔ نمبر 26، حسد نہ کرنا۔ نمبر 27، کسی سے دشمنی نہ کرنا۔
نمبر 28 غصہ ترک کرنا، نمبر 29 خیانت نہ کرنا اور کسی کے متعلق بدگمانی اور مکر و فریب نہ کرنا، نمبر 30 دنیا کی محبت ترک کرنا، ایسے ہی مال و دولت اور جاہ و منزلت کی محبت ترک کرنا۔ یہ 30 خصلتیں ہیں۔ اگر اعمال قلب کے خصال سے کوئی شے مذکورہ اشیاء میں سے بظاہر خارج ہو تو بغور تأمل سے معلوم ہوگا کہ وہ انہی میں داخل ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کا مال عمل قلب ہے۔ دوسری قسم کا مال زبان کے اعمال ہیں اور وہ 7 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کہنا، نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نمبر 3 علم سیکھنا، نمبر 4 لوگوں کو علم پڑھانا، نمبر 5 دعا کرنا، نمبر 6 ذکر کرنا، اس میں استغفار بھی داخل ہے، اور نمبر 7 لغو امور سے بچنا۔ تیسری قسم کا تعلق اعمال بدن سے ہے۔ اس کی 40 شاخیں ہیں اور 3 حصوں میں منقسم ہیں۔ پہلا حصہ جس کا عینی اور واقعی اشیاء سے تعلق ہے وہ 16 شاخیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 پاکیزگی، اس میں بدن، کپڑے اور مکان صاف ستھرے رکھنا بھی داخل ہیں۔ بدن کی طہارت میں وضو، جنابت، حیض و نفاس سے غسل کرنا داخل ہیں۔ نماز قائم کرنا، اس میں فرض و نفل اور قضا بھی داخل ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا، اس میں صدقہ خیرات، صدقہ فطر بھی داخل ہیں۔ نیز اس میں جود و سخا، طعام کھلانا اور مہمان کا اکرام بھی داخل ہے۔ فرض و نفل روزے رکھنا، حج و عمرہ کرنا، اعتکاف کرنا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، دین کی حفاظت کے لیے برے امور سے فرار کرنا اور مشرکوں کے علاقہ سے ہجرت کرنا، نظر بوری کرنا، قسموں کا قصد کرنا، کفارہ ادا کرنا، نماز میں یا نماز سے باہر ستر پوشی کرنا، قربانی دینا، اگر نظر مانی ہو تو اسے اہتمام سے پورا کرنا، جنازوں کا اہتمام کرنا، فرض ادا کرنا، معاملات میں سچائی برتنا اور ریا سے بچنا، حق گواہی دینا یعنی سچی گواہی دینا۔ دوسری قسم وہ ہے جو اتباع کے ساتھ مختص ہے، وہ 16 شاخیں ہیں۔ نکاح کر کے برے کاموں سے بچنا، بچوں کے حقوق پورے کرنا اور خادموں سے اچھا معاملہ کرنا، والدین سے نیکی کرنا اور ان کی نافرمانی نہ کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات پیدا کرنا، بڑوں کی اطاعت کرنا۔ تیسری قسم جو عام لوگوں سے متعلق ہے، اس کی 18 شاخیں ہیں۔ عدل و انصاف سے حکومت کرنا، جماعت کے ساتھ رہنا، اولو الامر کی اتباع کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا اور خوارج اور باغیوں سے جنگ کرنا، نیکی پر مدد کرنا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا، حدود قائم کرنا، جہاد کرنا اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا، امانت ادا کرنا اور خمس ادا کرنا، قرضہ پورا ادا کرنا، ہمسایہ کا احترام کرنا، معاملہ اچھا کرنا، مال حلال کسب کرنا، مال کو اس کے حقوق میں خرچ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، لوگوں کو ضرر نہ دینا، لہو و لعب سے بچنا، راستہ سے کانٹے وغیرہ دور پھینکنا۔ یہ تمام 70 شاخیں ہیں جن کی طرف غالباً حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ حدیث میں ہے کہ الحیات لا یاتی الا بخیر، نیز حدیث پاک میں ہے الحیاء خیرہ کلہ، حیا خیر لاتا ہے اور حیا مکمل خیر ہے۔ حالانکہ بعض اوقات حیادار شخص حق سے حیا کرتے ہوئے اسے ترک کر دیتا ہے اور بھلائی کا حکم کرنا اور بری شے سے روکنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ایمان کا حصہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حیا کی حقیقت خلق ہے جو برے کاموں سے بچنے پر ابھارتا ہے اور صاحب حق کے حق میں تقصیر کو منع کرتا ہے، اور سوال میں مذکور حیا حقیقت میں حیا ہی نہیں بلکہ وہ عجز اور کمزوری ہے، اسے مجازاً حیا کہتے ہیں۔ بہتر حیا یہ ہے کہ اللہ سے حیا کرے، وہ یہ کہ جن امور سے اللہ نے منع کیا ان سے اجتناب کرے، یہ معرفت اور مراقبت سے حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو۔ لوگوں نے کہا ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ فرمایا یہ حیا نہیں ہے، لیکن اللہ سے حیا ہے کہ سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس میں ہے، اور پیٹ کی حفاظت کرو جو کچھ اس میں ہے، اور موت اور بوسیدگی کو یاد کرو، جس نے یہ کیا اس نے حیا کا حق ادا کیا۔
اس حدیث کے 6 راوی ہیں۔ پہلا ابو جعفر عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر بن یمان بن اخنس ابن خنیس جو فی بخاری مسندی ہے۔ عبداللہ بن سعید بن جعفر بن یمان کے چچا کا بیٹا ہے، اور یمان بخاری کے ایک دادے کا مولا ہے۔ 229 ہجری میں فوت ہوئے۔ دوسرے ابو عامر عبد الملک بن عامر بن ملک بن قیس عقدی بصری ہے۔ وفاظ حدیث نے اس کی جلالت اور علمی استحکام پر اتفاق کیا۔ 204 یا 5 ہجری میں فوت ہوئے۔ تیسرے راوی ابو محمد سلیمان بن بلال کرشی مدنی ہیں، انہوں نے عبداللہ بن دینار اور تابعین کی جماعت سے سماعت کی ہے۔ ان سے عبداللہ بن مبارک نے بھی سماعت کی ہے۔ محمد بن سعد نے کہا وہ بہت خوبصورت اور باروب عقل مند تھے، وہ مفتی تھے اور مدینہ منورہ کی آمدنی کے منتظم تھے۔ 172 ہجری میں فوت ہوئے۔ چوتھے راوی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن دینار کرشی مدنی ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں، وہ 127 ہجری میں فوت ہوئے۔ پانچویں راوی ابو صالح ذکوان سمان زیات مدنی ہیں، وہ تیل اور گھی کوفہ میں لاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ سکہ اور سب لوگوں سے اجل اور اوسق ہیں۔ 101 ہجری کو مدینہ میں فوت ہوئے۔ چھٹے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے نام میں مختلف اقوال ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک ان کا نام عبد الرحمن بن سخر دوسی تمیمی ہے۔ ابن عبد البر نے کہا کسی شخص کے نام میں جاہلیت اور اسلام میں اختلاف نہیں ہوا جس قدر ان کے نام میں اختلاف ہے۔ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الشمس تھا اور اسلام میں عبد الرحمن نام رکھا گیا۔ ان کی والدہ کا نام میمونہ ہے، کہا گیا ہے کہ امیہ ہے۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مسلمان ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں یتیم جوان ہوا، جب ہجرت کی تو مسکین تھا اور بصرہ بنت غزوان کا خادم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا اس سے نکاح کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے دین کو مضبوط کیا اور ابو ہریرہ کو امام بنایا، حالانکہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میری ایک چھوٹی سی بلی تھی جس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا، اس لیے میری کنیت بلی کے نام پہ رکھ دی، یعنی ابو ہریرہ کہا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا جبکہ اس کی آستین میں بلی تھی، تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، آپ مدینہ منورہ اس سال آئے جب خیبر فتح ہوا تھا۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں حاضر ہوئے، پھر آپ کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا اور ہمیشہ خدمت گار رہے۔ وہ اصحاب صفہ کے ممبر تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔ سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے تمام صحابہ کرام سے زیادہ روایات کی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5364 حدیثیں روایت کی ہیں۔ ان میں سے امام بخاری نے 418 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ وہ ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں، مجھے بھول جانے کا ڈر ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھا دو۔ میں نے چادر بچھا دی تو آپ نے اپنے دست اقدس سے اس میں 3 لپ ڈالے، پھر فرمایا اسے سینہ سے ملا لو، پھر اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حلیہ، آپ کا رنگ گندمی تھا، سر کے بالوں کے 2 گیسو تھے، مونچھیں منڈوا رکھی تھیں، نہایت ہی خوش طبع تھے۔ مروان نے انہیں مدینہ منورہ کا حاکم بنایا تو وہ گدھے پر سواری کرتے جس پر پالان باندھا ہوتا تھا۔ جب کسی شخص سے راستہ میں ملاقات ہوتی تو فرماتے راستہ سے علیحدہ ہو جو، امیر آیا ہے۔ ذوالحلیفہ میں اقامت کی، وہاں ان کا مکان تھا جو اپنے غلاموں پر صدقہ کر دیا تھا۔ وہ 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں فوت ہوئے اور بقیع میں دفن ہوئے۔ امام شافعی نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ تھے۔ حدیث نمبر 8 کی تشریح مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد باب ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 9
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اسے چھوڑ دے۔ بخاری نے کہا کہ ابو معاویہ نے کہا، داؤد نے عامر سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا، اور عبدالعالی نے داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حدیث کی تشریح، یہ حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع کلمات سے ہے۔ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی ان صفات سے موصوف ہوگا وہ کامل مسلمان ہوگا، حالانکہ واقع میں ایسا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ باقی صفات جو اسلام کے رکن ہیں کی رعایت کرنے کے بعد لوگوں کو اذیت نہ دے تو وہ کامل مسلمان ہے، یا وہ مسلمانوں سے افضل ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اس طرح کیوں نہیں کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من قولہ و یدہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان سے تعبیر اس لیے کی ہے کہ اس میں وہ شخص داخل ہو جائے جو کسی سے استہزاء کے طور پر زبان درازی کرتا ہے، اور زبان کو ہاتھ پر اس لیے مقدم کیا کہ ہاتھ سے زبان کی اذیت زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیزوں کے زخم مٹ سکتے ہیں لیکن زبان کا زخم نہیں مٹتا۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس شخص سے لوگ سلامتی میں نہ ہوں وہ کامل مسلمان نہیں، کیونکہ مطلق جنس کا اطلاق کامل فرد پر ہوتا ہے، اور حدود قائم کرنا، تعزیرات جاری کرنا اور تادیبات وغیرہ اذیت نہیں۔ یہ در حقیقت اصلاح کے لیے ہیں تاکہ آئندہ لوگ حفاظت میں رہیں۔ اس طرح مہاجر سے مراد کامل مہاجر ہے جو ممنوع اشیاء ترک کر دے۔ کمال کی نفی کرنے کے لیے اصل شے کی نفی محققین کے کلام میں معروف ہے۔ چنانچہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے ہمسایہ کی نماز مسجد کے سوا نہیں ہوتی، صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ اس سے مراد بھی کامل نماز ہے، جیسے نماز سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر کامل نہیں۔ مہاجرین کو یہ خطاب اس لیے کیا گیا کہ وہ صرف نقل مکانی پر ہی توکل نہ کر بیٹھیں بلکہ مناہیات سے بھی بچیں، یا ہجرت منقطع ہو جانے کے بعد ان لوگوں سے خطاب ہے جنہوں نے ہجرت کو نہیں پایا تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی بھی اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا مظہر بننا چاہیے، جیسے امام حسن بصری نے عبرات کی تفسیر کرتے ہوئے کہا، وہ کسی کو اذیت نہیں دیتے، نہ ہی شرارت سے خوش ہوتے ہیں۔ اس میں مرحبا کا بھی رد ہے، جن کا مذہب یہ ہے کہ معاصی سے یعنی گناہ سے اسلام ناقص نہیں ہوتا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ فعل تو ہاتھ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ کو کیوں خاص کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غالب افعال ہاتھ ہی سے ظاہر ہوتے ہیں، ہاتھ سے پکڑتے ہیں، ہاتھ سے قطع کرتے ہیں، ملاتے ہیں، منع کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ، یہ دو تعلیقیں ہیں۔ پہلی تعلیق سے مراد یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر سے شعبی کا سماع ثابت ہے۔ شاید شعبی کو یہ روایت عبداللہ بن عمر سے پہنچی ہوگی، پھر انہوں نے ملاقات کر کے اس کی سماعت کی۔ محدثین کے نزدیک معلق حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اسناد کی ابتدا میں ایک یا زیادہ راوی ذکر نہ کیے جائیں۔ بخاری میں عموماً تعلیقات دیکھنے میں آئیں گی۔ اس حدیث کے 6 راوی ہیں۔ نمبر 1 ہے ابو الحسن آدم بن ایاس، دراصل خراسان کے ہیں اور بغداد میں جوان ہوئے۔ انہوں نے کوفہ، بصرہ، حجاز، مصر اور شام کے سفر کیے اور اسقلان کو وطن بنایا اور 220 ہجری میں وہیں فوت ہوئے۔ نمبر 2 شعبہ بن حجاج بن ورد ہیں۔ ان کی امامت اور جلالت پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا، شعبہ حدیث میں امیر المومنین ہیں۔ احمد نے کہا وہ حدیث میں تنہائی امت تھے۔ 160 ہجری کے اول میں بصرہ میں فوت ہوئے۔ نمبر 3 عبداللہ بن عبد الصفر حمدانی کوفی ہیں۔
وہ مروان بن محمد کی خلافت میں فوت ہوئے۔ نمبر 4 اسماعیل بن ابی خالد احمسی، وہ 145 ہجری میں فوت ہوئے۔ نمبر 5 شعبی ابو عامر بن شراجیل کوفی تابی جلیل سکہ ہیں، انہوں نے اکثر صحابہ سے روایت کی ہے، جن میں سے ابن عمر، سعد اور سعید ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ میں نے 500 صحابہ کو پایا، وہ کوفہ کے قاضی بھی رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6 سال پیدا ہوئے، 103 یا 4 یا 5 6 ہجری میں تقریباً 88 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ نمبر 6 عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل بن ہشام بن سعید کرشی سہمی ہے۔ آپ بہت بڑے زاہد عابد صحابی بن صحابی ہیں۔ آپ اپنے والد سے پہلے مسلمان ہوئے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے اور عبادت میں بہت کوشش کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ احادیث جانتے تھے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ لکھتے نہیں تھے اور آپ لکھ لیتے تھے۔ آپ 72 برس کی عمر میں تقریباً 67 ہجری کے ذوالحجہ میں فوت ہوئے۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر تقریباً 18ویں ہیں۔ حدیث نمبر 9 کی تشریح مکمل ہو گئی۔ حدیث نمبر 10 انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔